نہایت ہی افسوسناک اور دل دوز خبر، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت حملے کے پہلے ہی لمحات میں ہو گئی۔ 9 بجے 28 فروری 2026 کو یہ حملہ کیا گیا تھا۔ ان کے سرکاری دفتر پر حملہ کیا گیا جس میں وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ دیگر بھی کئی شہید ہوئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے شہید کیے جانے کی تصدیق دوسرے روز کی ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ وہ اپنے تفویض کردہ فرائض سر انجام دے رہے تھے اور شہادت کے وقت اپنے دفتر میں موجود تھے۔ اس حملے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ ہفتے کی صبح اولین ساعتوں میں ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی شہید ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر محمد پاک پور اور سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ علی شامخانی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ علی رضا عرافی کو ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی کو قیادت کونسل کے فقیہ مقرر کیا گیا۔ قیادت کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے گی۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر پزشکیان اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ واضح رہے کہ علی رضا عرافی مجلس خبرگان کے نائب چیئرمین ہیں اور گارڈین کونسل کے رکن بھی رہ چکے ہیں، جو انتخابی امیدواروں اور پارلیمنٹ کے قوانین کی جانچ کرتی ہے۔ وہ ایران کے دینی مدارس کے سربراہ بھی ہیں۔ انہیں انتظامی صلاحیتوں کا حامل اور خامنئی کے معتمدین میں شمار کیا جاتا ہے، تاہم سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ان کا اثر محدود سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ علی خامنئی کون تھے۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں ایک مقامی مذہبی رہنما جواد خامنئی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش نسبتاً سادہ اور محدود وسائل میں ہوئی۔ وہ اپنے بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مشہد کے ایک مدرسے میں حاصل کی، جس کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف چلے گئے، جہاں وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے شاگرد رہے۔ خامنئی کی شخصیت میں ادب اور خاص طور پر شاعری کا ذوق نمایاں رہا۔ وہ اپنی تقاریر میں اشعار کا حوالہ دیتے اور مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ بعض مواقع پر حکومت کے حامی شعراء ان کے سامنے اپنا کلام پیش کرتے اور ان کی رائے لیتے تھے۔ مذہبی علماء کے درمیان ادب سے یہ گہری وابستگی نسبتاً کم دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح باغبانی سے ان کی دلچسپی بھی ان کی عوامی شخصیت کا حصہ سمجھی جاتی رہی۔ بطور سپریم لیڈر خامنئی کو ایران کے سیاسی نظام میں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ انہیں اہم حکومتی معاملات پر ویٹو کا اختیار تھا اور وہ ملک کے آئینی ڈھانچے کے تحت اعلیٰ عہدوں پر تقرریوں میں مؤثر کردار ادا کرتے تھے۔ وہ ریاست کے سربراہ اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بھی رہے، جس کے باعث انہیں ایران کی سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ وہ عام طور پر ایران سے باہر کم سفر کرتے تھے اور تہران کے مرکزی حصے میں ایک محفوظ کمپاؤنڈ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ذاتی زندگی نسبتاً خاموش رہی اور خاندان کے افراد بھی زیادہ تر عوامی منظر سے دور رہے۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں خامنئی شاہ ایران کے خلاف احتجاجی تحریکوں میں سرگرم رہے اور اس وقت ضلع وطنی میں موجود آیت اللہ خمینی کے مضبوط حامیوں میں شامل تھے۔ شاہی دور میں انہیں متعدد مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ شاہ کی خفیہ پولیس نے انہیں کئی بار حراست میں لیا اور دوران حراست انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ 1979 کی انقلاب کے بعد، جس کے نتیجے میں ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی، خامنئی کو نئی حکومت کے انتظامی ڈھانچے میں شامل کیا گیا۔ وہ اسلامی انقلابی کونسل کا حصہ بنے اور بعد ازاں 1981 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی عرصے میں ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے باعث ان کا
دایاں بازو متاثر ہوا۔ ایران اور عراق کی جنگ کے دوران انہوں نے مسلح افواج اور پاسداران انقلاب کے معاملات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1979 میں آیت اللہ خمینی کی وفات پر اسلامی علماء پر مشتمل 88 رکنی ادارے اسمبلی آف ایکسپرٹس نے خامنئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ سپریم لیڈر کے طور پر ان کے اختیارات وسیع تھے، وہ مسلح افواج کے کمانڈر تھے۔ سپریم لیڈر کے طور پر ان کے اختیارات وسیع تھے، وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر تھے، عدلیہ کے سربراہ کی تقرری میں مؤثر رائے رکھتے تھے اور ملکی پالیسی کی سمت طے کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں صرف مذہبی پیشوا بلکہ ریاست کے سب سے بااثر فیصلہ ساز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق اپنے دور قیادت میں خامنئی نے روایتی ریاستی جنگ کی بجائے خطے میں ایک وسیع اثر و رسوخ کا نیٹ ورک تشکیل دیا، جسے بعض تجزیہ کار مزاحمت کا محور کہتے ہیں۔ اس میں لبنان کی حزب اللہ، یمن کے حوثی گروہ اور شام میں سابق حکومت جیسے عناصر شامل سمجھے جاتے تھے۔ تاہم حالیہ برسوں میں خطے کی بدلتی صورتحال کے باعث اس اثر و رسوخ میں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بھی ان کے دور میں تیزی سے آگے بڑھایا گیا، جس پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی بڑھتی رہی۔ 2018 میں امریکہ کے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کیا، جس پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اندرون ملک معاشی مشکلات اور سیاسی اختلافات کے باعث خامنئی کو مختلف ادوار میں بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ برسوں میں معاشی صورتحال پر عوامی ناراضی بھی سامنے آئی۔ مجموعی طور پر آیت اللہ علی خامنئی کی شخصیت ایران کی جدید تاریخ میں ایک مرکزی کردار کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ ان کی قیادت میں نہ صرف ایران کی داخلی سیاسی بلکہ مشرق وسطیٰ کی علاقائی سیاست اور عالمی تعلقات پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے علی خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔